الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اس ایک اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، سارے مخلوقوں کا سردار بنا کر کھڑا کیا۔ خدا چاہتا تو ہمیں جانور بنا کر پیدا کر سکتا تھا، مینڈک، سانپ، گرگٹ، کتا، بلی، سور، ان میں سے کوئی بھی چیز ہم بن کر اس دنیا میں پیدا ہو سکتے تھے، یہ ہماری کوئی چوائس یا چانس نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ نے ہمیں مقام عطا کیا اور انسان بنا کر اس کائنات میں مخلوقات کا سردار بنا کر اٹھایا۔ پھر اللہ کا ہم پر ایک اور بڑا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے صرف ہمیں انسان نہیں بلکہ مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں مل جاتی، خوبصورتی، پیسہ، دھن، دولت، کاروبار، بزنس، یہ تمام چیزیں ہمیں مل جاتی، اور اگر اسلام کی نعمت سے ہم محروم ہوتے تو اس ایک نعمت کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ اور بیکار پڑ جاتی۔ اس بات پر ہم اللہ کا اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام ہو تمام ہی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، یہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے ہماری زندگی میں برکت دی، اور ایک اور مرتبہ اللہ نے ہماری ملاقات ماہ رمضان سے کرائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کا بھرپور ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے حوالے سے ہمیں ماہ رمضان کیسے گزارنا چاہیے، مسلمانوں کے درمیان مختلف اپروچز ہیں، مختلف بیہیویئرز اور مختلف ایٹیٹیوڈ ہیں، مختلف طریقے ہیں جو اس ماہ رمضان کو لوگ الگ الگ طور پر ریسیو کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کو وہ اپنا اکاؤنٹ بھرنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، اپنا نام اعمال بھرنے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں سے کوئی غلط ہے، کہ وہ ہر نماز کے بعد حساب لگاتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک فرض نماز 70 فرض یعنی 14 دن کے نمازوں کے برابر ہیں۔ اس طرح وہ حساب لگا لگا کر تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور محسوس کرتے ہیں کہ میں نے 1 کروڑ نیکیاں کما لی ہیں، میں نے 4 کروڑ نیکیاں کما لی ہیں، میں نے جنت میں اتنے حوریں خرید لی ہیں، میں نے جنت میں اتنے باغات خرید لیے ہیں، میں نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کے رسول نے کہا کہ 1 حرف پر 10 نیکیاں ہیں، میں 2 پارے پڑھ رہا ہوں، اس طرح تقریباً 4 لاکھ نیکیاں مجھے ایک دن میں مل رہے ہیں۔ یہ کچھ مسلمانوں کا بیہیویئر ہے، وہ اس ماہ رمضان کو اپنا اکاؤنٹ بھرنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، جو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بالکل ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں پر ہر چھوٹی سی نیکی پر کئی گنا زیادہ، کئی ٹائمز زیادہ اس نیکی کا ثواب دینے کے لیے وہ اس مہینے میں تیار ہے۔ پھر اسی طرح اس ماہ رمضان کا کچھ اپروچ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اسے سیلیبریشن کا مہینہ سمجھتے ہیں، اسپیشل اوکیزن کا مہینہ سمجھتے ہیں، خاص تیوہار اور خاص مہینوں کی طرح جس طرح جگنے کی رات ہوتی ہے، تو عام دنوں کے اندر مسلمان مسجد کے اندر اتنا زیادہ نہیں آتے جس طرح جگنے کی راتوں میں آتے ہیں، یا خاص راتوں کو جو ہم نے بنا لیا اس میں آتے ہیں، یا پھر عام دنوں کے اندر جس طرح نمازوں کا حال ہوتا ہے اور جمعے کی نماز کا جو حال ہوتا ہے، مسلمانوں کا یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس خاص دن اللہ کا کچھ خاص کرم ہوتا ہے، ہم اس خاص دن آئیں گے۔ اسی طرح انہوں نے رمضان کے مہینے کو ایک اسپیشل اوکیزن کا، ایک خاص تیوہار کا مہینہ سمجھ لیا ہے کہ اور مہینوں کے مقابلے میں
ہم اس مہینے میں خاص کر آئیں گے، اس مہینے میں آ کر ہم اللہ کو منا لینے کی کوشش کریں گے، اس مہینے میں آ کر ہم کچھ اسپیشل عبادتیں کر لیں گے۔ اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اگر ہم نے اچھی عبادت کر لی تو پھر عید کے بعد سے ہم آزاد ہو گئے، عید کے بعد اب ہمارے کرنے کے کام زیادہ نہیں ہیں۔ اس ایک مہینے کے نام پہ بقیہ 11 مہینے ہم بہت آسانی کے ساتھ اللہ کو نعوذ باللہ ہم دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہ انڈرسٹینڈنگ میں کوئی غلط انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ اس ایک مہینے کا اگر کوئی واقعی ایسا استعمال کرے جیسا کہ اس مہینے کے استعمال کرنے کا حق ہے تو یقیناً باقی کے 11 مہینے اس ایک مہینے کی ٹریننگ کے نتیجے میں ہم بہترین گزار سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اپروچ ہے مسلمانوں کا، ایک طرف اکاؤنٹ بھرنے کا مہینہ ہے تو ایک طرف اسپیشل اوکیزن کا مہینہ ہے، تیسری طرف کچھ مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ یہ بھی ہے، کچھ مسلمانوں کا اپروچ یہ بھی ہے کہ یہ خاص کر رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں کیسے نہ کیسے کسی بھی طریقے سے ہو اس مہینے کے اندر ہمیں قرآن سن لینا چاہیے۔ اور خاص کر وہ ایسے مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں پر قرآن کو جلدی سنا کر ختم کر دیا جائے، کہ شروع کے 5 دن میں کہیں تراویح ہو گئی یا 10 دن کے اندر کہیں تراویح ہو گئی تو یہ ان کا ایک احساس ہوتا ہے، یہ ایک بے چینی ہوتی ہے کہ قرآن کا مہینہ ہے اور میں قرآن کو نہ سنوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ پورا مہینہ رمضان میں قرآن نہ بھی سنیں تو کم از کم ایک ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ جلدی جلدی کر کے قرآن ہو جائے، کل اللہ کے دن میں کہہ سکوں کہ میں نے تیری کتاب کو تو سن لیا تھا۔ یہ الگ الگ اپروچز ہیں جو اس مہینے کے متعلق ہم اختیار کرتے ہیں۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ان اپروچز کے اندر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ بتانے کے بجائے رمضان کس لیے آیا ہے میں اس کے اوپر کچھ روشنی آپ کو ڈال دوں گا تاکہ آپ کو یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے یا اس سے بھی زیادہ اچھا کام آپ کر سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ روزے کو جو فرض کیا گیا، جو قرآن کے اندر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتاتا ہے کہ ہم نے روزوں کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا، امید ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ اب آپ چاہے کون سا بھی طریقہ استعمال کریں، کون سا بھی اپروچ استعمال کرے، یہ ذہن میں رہے کہ آپ کے طریقے سے، آپ کے اپروچ سے کیا واقعی آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں تقویٰ کی صفت پنپ رہی ہے، تقویٰ کی صفت پروان چڑھ رہی ہے۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب ایک بی پی اور شوگر کے پیشنٹ سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آسان اگزامپل میں آپ کو دوں، آپ کے گھر میں اگر کوئی 55-60 سال کے کوئی ضعیف حضرت آ جائے اور آپ انہیں چائے پیش کر دیں تو ان کا سوال کیا ہوتا ہے کہ بیٹا اس چائے میں شکر ہے کیا؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ شکر کی چائے پئیں گے تو ان کا شوگر بڑھے گا، ان کی زندگی کے جینے کے امکانات کم ہو جائیں گے، ان کو اپنے جسم کے اندر نقصانات پہنچیں گے۔ انہیں اس چھوٹی سی باریک شکر سے اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے۔ دراصل یہی تقویٰ کی ایک چھوٹی مثال ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں یہ سوال کرنے کی عادت ہو جائے کہ کیا اس میں شکر ہے، کیا اس میں نمک ہے، یہ چیزیں میری پرہیز کی ہیں۔ بالکل اسی طرح رمضان پرہیزی کا مہینہ ہے کہ زندگی کے معاملے میں آپ اندازہ لگائیے کہ آپ 10-11 بجے بھوک ہوتی ہے، آپ کے سامنے بہترین میوے رکھے ہوئے ہیں، آپ کو بڑی شدت کی پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، سامنے ٹھنڈا پانی کا فریج ہے، لیکن آپ کی ہمت نہیں ہوتی اس کو ہاتھ لگائے، بلکہ آپ وضو کرتے ہیں تو کلی بھی بہت دیکھ کر کرتے ہیں کہ کہیں پانی حلق کے نیچے نہ چلا جائے اور میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ یہ تقویٰ کی صفت ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کام کروں، جس طرح میں شکر کھا لوں تو میری بیوی دیکھے نہ دیکھے، میرے بچے دیکھے نہ دیکھیں، لیکن میرے جسم کو نقصان پہنچے گا۔ بالکل اسی نہج پر میں یہ کام کر لوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، میرے خدا نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں ان چیزوں سے بچ جاؤں گا۔ رمضان دراصل 30 دن ایسی ہی ٹریننگ کرانا چاہتا ہے۔
صبح 4:30 بجے 5 بجے کوئی نیند میں اٹھانا اور آپ کو تکلیف دینا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے ہے کہ تم جس طرح صبح 4:30 بجے ایک دم آٹ ٹائم پر، اگر کوئی صبح اس وقت میٹنگ رکھو تو تم انکار کر دو کہ نہیں یہ ٹائم میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن اس وقت نیند میں اٹھایا جاتا ہے کہ چلو اب کھانا کھاؤ۔ یہ گویا پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی اور رمضان کے دوران بھی جس طرح اللہ کے اس حکم کو میں اور آپ فالو کر رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی ایسے بہت سے احکامات آئیں گے جو ہمیں ناگوار دکھیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم پر مشقت آئے گی، جس کی وجہ سے ڈیفیکلٹی آئے گی، آزمائش آئے گی، اس کے باوجود کوئی بھی سحری کرنے کے لیے اپنی پیشانی پر بل بھی نہیں لاتا۔ ارے یہ کیا ہے صبح 4:30 بجے اٹھا رہے ہیں، کسی کے زبان پر کوئی حرف نہیں آتا۔ گویا یہ اسی کی پریکٹس ہے کہ جس طرح صبح 4:30 بجے خاموش اٹھ گئے، بلکہ جلدی جلدی کرتے ہیں کہ کہیں مسجد سے سیرن کی آواز نہ آ جائے اور کہیں میرا خدا ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے 1-2 سیکنڈ کی دیری نہ ہو جائے۔ یہ دراصل یہ پریکٹس مجھے اور آپ کو رمضان کرانا چاہتا ہے کہ خدا کی اطاعت کی مشق، خدا کے اوبیڈینس کی پریکٹس، یہ ڈسپلن کہ خدا جب کبھی آپ کو بولے گا، میں اور آپ اپنی پیشانی پر کبھی بل نہ لائیں گے۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہم بی پی اور شوگر کے پیشنٹ کی طرح بار بار یہ سوال کرتے رہیں گے کہ کیا اس کام سے خدا خوش ہوتا ہے، کیا اس کام سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اگر میرے سارے دوست مل کر مجھے کہہ دے ارے بھائی کچھ میٹھا کھا سکتے، اس کے باوجود بھی شوگر کا پیشنٹ میٹھا کھانے کے بعد احتیاطی طور پر جلدی گولی کھا لیتا ہے، حالانکہ سارے اس کے دوست ہی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے دوستوں کی بات نہیں سنتا، سماج کے لوگوں کا پریشر قبول نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے احکام کی پابندی میں، اللہ کے احکام کی اطاعت میں کسی کی فکر نہ کریں، کسی پریشر کو قبول نہ کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اطاعت کی پریکٹس ہے، یہ اوبیڈینس کی مشق ہے جو مجھے اور آپ کو اس 30 دن کرائی جاتی ہے۔ پھر شام میں 6:30 بجے افطار کا وقت ہو گیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کو اور زیادہ چاہتا ہوں اس لیے میں افطار 10 منٹ دیر سے کروں گا، میں تھوڑا اور بھوکا رہنا چاہتا ہوں۔ کہہ دیا گیا کہ جو کوئی افطار میں دیر کرتے ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہے، وہ میری امت کے نہیں ہیں۔ او کما قال، تمہیں بھوکا رکھنا نہیں ہے کہ 7 بجے 8 بجے مرضی میں آئے جب افطار کر لو، اصل تمہیں یہ بتانا ہے کہ اب افطار کرو، بس کر لینا ہے، کوئی تمہاری اپنی دماغ کی بات نہیں چلے گی وہاں پر۔ نہیں میرے پاس طاقت ہے، میں جوان ہوں، میں بغیر سحری کے بھی روزہ رہوں گا، میں افطار 2-4 گھنٹے دیر سے بھی کر سکتا ہوں، میں اللہ کو اور زیادہ خوش کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، میرے اور آپ کے ذہن سے اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ خدا کے احکامات کے مقابلے میں اگر کہہ دیا گیا تو یہ ہونا ہے تو ہو جانا ہے، بلکہ اسے کہا گیا کہ افطار میں جلدی کرو، مجھے ڈر ہے کہ امت میں خرابی افطار کی دیری کی وجہ سے آئے گی۔ دوستو اور ساتھیوں، یہ دراصل رمضان پریکٹس کرانا چاہتا ہے۔ 30 دن صبح اور شام ہر منٹ ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں، کھانا دیکھتے ہیں، پانی دیکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے زبان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ہاتھ اور پیر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تقوی اگر آپ پیدا کر رہے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ 2 کروڑ 4 کروڑ نہیں، رمضان کے بعد بھی یہ جاری رہے گا۔ ایسا کوئی اکاؤنٹ آپ نے بنا دیا، ایسا کوئی گڑھا بنا دیا اور اس میں پانی ڈال رہے ہیں جس میں نیچے سے سوراخ ہیں، اطاعت کی کوئی پریکٹس نہیں ہے، مشق کی کوئی پریکٹس نہیں ہو رہی ہے آپ کی، اور رمضان کے بعد پھر غائب ہو جا رہے ہیں، تو پھر رمضان کا مہینہ کس کام کا؟ یقیناً آپ نے بہت محنت کی، لیکن جہاں محنت کرنا ہے وہی ہوگا۔ آپ اس بنجر زمین پر کتنا بیج ڈالیے، کبھی یہ جھاڑ نہیں دے گی۔ آپ یہ کریں کہ نہیں میں 30 دن روزے رکھا، یقیناً آپ نے روزے رکھے، لیکن جس ایمان اور احتساب کے ساتھ آپ کو روزہ رکھنا تھا، جس پریکٹس کے ساتھ آپ کو روزہ رکھنا تھا، اگر اس حیثیت سے آپ نے روزہ رکھا تو رمضان کا میں نے اور آپ نے صحیح طور پر استعمال کیا۔
یہ میرے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے. یہ رمضان کے روزے جس طرح فرض ہے، فجر کی نماز بھی اسی طرح فرض ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. جمعے کی نماز میں جتنا زیادہ ہم آتے ہیں، دیگر نمازیں بھی برابر اتنی کی فرض ہیں، کوئی ایکسٹرا نہیں ہے. بس جمعے کا نظام اس لیے رکھا گیا کہ امت کے اندر اجتماعی پہلو بار بار غالب رہے، وہ ایک دوسرے کو خیر کی نصیحت کرتے رہے. یہ خیال کہ جمعے کی نماز ایک الگ حیثیت کی نماز ہے، باقی کی نمازیں چھوڑی جا سکتی ہیں، رمضان کا مہینہ ایک الگ حیثیت کا مہینہ ہے، باقی کے مہینوں میں ہم اللہ کو بھول سکتے ہیں، یہ غیر اسلامی خیال ہے. یقیناً رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کے اور بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن دیگر مہینوں میں ہم اللہ سے دور بھی نہیں ہوتے. دیگر مہینوں کی عبادتیں چھوڑ کر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی عبادت کو چھوڑا جا سکتا ہے تو ہم نے اسلام کا صحیح تصور ابھی ہمارے ذہنوں میں نہیں ڈالا. اصل میں اس پورے عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر اطاعت کی پریکٹس ہو جائے، اطاعت کی مشق ہو جائے. دوستوں اور ساتھیوں، پھر ایک اور پہلو جو بہت زیادہ ہم سے غافل رہتا ہے، وہ اس رمضان کے مہینے کے اندر انفرادی حیثیت میں تو ہمارے ایمان میں بہت تازگی آتی ہے، بہت گروتھ ہوتا ہے. قرآن نہیں پڑھنے والے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے والے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی علامت ہے. اسے رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے. انڈیویجول حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں ہمارا ایمان بہت تازہ ہو جاتا ہے، لیکن اجتماعی حیثیت میں، کلیکٹیو حیثیت میں رمضان ہمارے اوپر کوئی زیادہ فرق کر نہیں پاتا. محلے حسینی پورہ کے اندر، محلے خان پورہ کے اندر، محلے سواران کے اندر، محلے مکرم پورہ کے اندر رمضان آنے کے بعد کیا تبدیلی آئی، یہ وہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سہیب کے اندر، عبداللہ کے اندر، رحمان کے اندر رمضان کے نتیجے میں کچھ سرما لگانے کی، کچھ خوشبو لگانے کی عادت ہوئی، کچھ ٹوپی لگانے کی عادت ہوئی، کچھ نماز پڑھنے کی عادت ہوئی. یہ تو گروتھ ہوا، بہت اچھی چیز ہے، اس گروتھ کو جاری بھی رہنا چاہیے. لیکن اجتماعی حیثیت میں ہمارے محلوں کے اندر رمضان کے نتیجے میں کیا تبدیلی آئی، یہ کیسی عجوبی اور کیسی اجنبی بات ہے کہ فرد فرد مل کر معاشرہ بنتا ہے اور فرد فرد مل کر سب گروہ ہو رہے ہیں، لیکن سب مل کر جب معاشرہ بن رہا ہے تو کوئی گروتھ نہیں ہے. جبکہ سب انرجیٹک ہو گئے ہیں، سب کے اندر توانائی آ گئی ہے، لیکن سب مل کر ایک معاشرہ بن رہا ہے اور معاشرے کے اندر کسی قسم کے ایمان میں اضافہ نہیں ہے. یہ پہلو میرے اور آپ سے بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے کہ اجتماعی حیثیت میں بھی رمضان کچھ میرے اور آپ کے لیے لیسنس لایا ہے. اگر اللہ چاہتا تو یہ کہہ دے سکتا تھا کہ سال بھر میں 30 روزے رکھ دیے گئے، سب اپنی اپنی مرضی میں اپنے حساب سے رکھ لو، یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ. کیوں کہا گیا کہ پوری امت ایک ساتھ رمضان کا چاند دیکھیں گے اور پوری امت ایک ساتھ شوال کے چاند پہ اینڈ کریں گے؟ یہ کیوں پریکٹس کرائی جا رہی ہے؟ کیوں امت کا تصور دیا جا رہا ہے؟ کیوں قرآن میں کہا جا رہا ہے، بحیثیت امت مجھے اور آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم خیر امت ہو، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے. ہم میرے اور آپ کے لیے، ہمارے اپنے مسائل کے لیے بھی ہم نہیں لڑتے، ہمارے اپنے پرابلمز کو بھی ہم سالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اخرجت للناس، تم تو پورے انسانوں کے لیے آئے ہو، تمہارا اس دنیا میں رہنا باعث خیر ہے، دنیا تمہاری پریزنس کو ایک نعمت سمجھے، اپنے مسائل کا حل سمجھے. پھر کہہ دیا گیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. رمضان کے مہینے میں کیا اجتماعی طور پر ہمارے محلوں کے اندر ایک چیز جو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ حریص کی دکانیں کھل جاتی ہیں، لائٹنگ بہت اچھی لگ جاتی ہے، میوے اور یہ ترکاری کی ساری دکانیں کھل جاتی ہیں، کاروبار میں برکت، یہ تو ہمارا فائدہ ہے، بہت اچھی چیز ہے. اس پہ ایک بڑی الگ گفتگو ہے کہ رمضان کا استعمال کیسے ہونا چاہیے. کیا یہ ساری دکانیں رمضان کا صحیح میسج دے رہی ہیں؟ ایک الگ گفتگو ہے، میں اس پر آج نہیں جانا چاہتا.
لیکن اس کے علاوہ بھی محلوں میں کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ بھی رمضان کے نتیجے میں ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے محلے کے اندر کیا چینج آ رہا ہے؟ ہم سب مل کر جمع ہو رہے ہیں، 400-500 لوگ، یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے، اتنی بڑی تعداد جمع ہو رہی ہے، اس کے باوجود محلے کے اندر کوئی چینج اور کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، ایک کوشچن مارک ہے، اسے بار بار ہمیں سوچنا ہے۔ آج اس بچے ہوئے وقت میں کوشش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدینے کا سماج بنانے کا حکم دیا گیا تھا، اس سے پہلے 15 پوائنٹس کا چارٹر دیا گیا تھا کہ تم جو مدینے میں اسلامی سماج یا اسلامی بستی کا قیام کرو۔ آخری دنوں میں مکے کے اندر یہ وحی اتاری گئی تھی، لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ اگر ہم کسی سماج کی بات کر رہے ہیں، لوگ الگ الگ راشٹر کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے حساب سے ہندوستان کو ہم یہ راشٹر بنائیں گے، ہم یہ راشٹر بنائیں گے۔ قرآن نے اسلامی راشٹر کی، اسلامی سماج کے پرنسپلز کو بتا دیا کہ اسلامی سماج کی کیا بنیادیں ہوں گی، کیا فنڈامنٹلز ہوں گے، جو بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتایا۔ پہلے کہا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ کی۔ اسلامی سماج کی بنیاد یہی ہے کہ وہاں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا نہیں مانا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کے بتائے ہوئے احکامات کو ہم بار بار یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ احکام، کیا یہ رولنگز خدا کے بتائے ہوئے رولنگ سے میل کھاتے ہیں؟ اگر ہے تو ہم ایکسپٹ کر لیں گے۔ یہ پہلی چیز کہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ کی۔ اب میں اور آپ ذہن دوڑائیں کہ کیا واقعی ہمارے سماج میں اللہ کی عبادت اور اطاعت ہو رہی ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے محلے مسلمان ہیں، اگر ہم اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی گورنمنٹ کا پریشر نہیں ہے، یہ محلے کے فیصلے تو میں اور آپ خود لے سکتے ہیں۔ کتنا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کتنا ہم اطاعت کر رہے ہیں، کتنا دین کے حوالے سے ہمارے اندر تڑپ ہے، کتنا دین کو ہم سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنا ہمارے ان بھائیوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا اصول بتایا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان دونوں میں سے ایک اگر بوڑھے بھی ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور ان کی خدمت کرتے رہو، بلکہ دعا سکھائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا کرو اللہ سے، اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا۔ اسلامی سماج کے اندر والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس محلے میں رہنے والے کوئی بھی اپنے والدین کی بدتمیزی نہیں کر سکتے، اپنے والدین کو گھر سے نکال کر اولڈ ایج ہوم میں نہیں ڈال سکتے، اپنے والدین کے مقام کو نہیں گھٹا سکتے۔ اسلامی سماج کا سیکنڈ پوائنٹ، آج اپنے بچے، میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہیں، معاش کے لیے سعودی جا رہے ہیں، گلف جا رہے ہیں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ اپنی خاندان چلانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی فکر ہو کہ میرا رشتہ والدین کے ساتھ کیسا ہے، کیا ان کے مسائل کو میں کتنا اس پہ نظر رکھ رہا ہوں۔ اگر کہیں پہ کسی والدین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا باپ آتا ہے اور روتے ہوئے اپنی داستان سناتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ جب چھوٹا تھا میں نے اس کی پرورش کی، اس کو بڑا کیا، آج جب یہ ہٹا کٹا ہو گیا اور میں کمزور ہو گیا تو یہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا، مجھے جب پیسوں کی ضرورت ہے، بڑی طویل واقعہ ہے، وہ عربی کے اشعار میں روتے ہوئے اللہ کے رسول سے شکایت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اسے بلاتے اور کہتے ہیں کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ یہ اسلامی سماج کا دوسرا اہم پہلو۔ اولڈ ایج ہوم کا تو ہمارے پاس کوئی تصور ہی نہیں ہے، بوڑھوں کو تو ہمارے سماج میں نعمت کی طرح دیکھا جانا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کسی ضعیف آدمی کی تم مدد کرتے ہو تو کل جب تم بوڑھے ہوگے تو اللہ تمہاری مدد کے لیے بھی لوگوں کو پیدا کر دے گا۔ اسلامی سماج کے اندر
बूढ़ों की, बड़े उम्र के लोगों की, मुअम्मर अफराद की बहुत ज्यादा अहमियत है। इनके मसाइल को न सिर्फ बूढ़े बल्कि जितने कमजोर हैं, आप आगे देखेंगे कि बाज़ाब्ता मिस्कीन, फकीर, यतीम, हर ऐसे लोग जो डिपेंडेंट्स है, जिनको अल्लाह ने आजमाइश में डाला है, उन तमाम का जिक्र किया। और इस्लामी समाज और इस्लामी सोसाइटी इन तमाम की फिक्र करेगी। फिर तीसरी चीज कहा गया कि रिश्तेदारों को उनका हक दो। इस्लामी समाज के अंदर हम देखते हैं कि मोहल्लों में आपसी रिश्तेदार हैं, कोई ददियाली है, कोई ननियाली है। कहा गया तीसरा पॉइंट कि इस्लामी समाज ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बाशिंदे एक दूसरे से कटे हुए हों, एक दूसरे के मसाइल में दिलचस्पी देना, बल्कि कहा गया कि उनका हक दो। खैरात नहीं, बल्कि मेरे और आपके पैसों के अंदर, मेरे और आपके वक्त के अंदर उनका भी हक है। अल्लाह यहां पे राइट की बात करता है, उनका हक है तुम्हारे पास। ये तुम्हारा अपना कमाया हुआ माल नहीं है, ये खुदा ने तुम्हें कुछ देर के लिए नेमत दी है, उस माल में तुम्हारा उन रिश्तेदारों का हक है। उन रिश्तेदारों के साथ तुम कटे हुए नहीं रह सकते। इस्लामी समाज खतन ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो रहम के रिश्तों को तोड़ते हैं, जो अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात तोड़ते हैं। भाई बहन के ताल्लुकात टूटे हुए हैं, बाप बेटे के ताल्लुकात टूटे हुए हैं। ये पूरे इस किस्म की तरबियत इनकी इस तरह की जाती है कि ये एक दूसरे के गमखार हों, एक दूसरे के मददगार हों। ये इस्लामी समाज का तीसरा पहलू बताया गया। फिर कहा गया मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक दो। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे और आपके इस मोहल्ले के अंदर मिस्कीन उसे कहते हैं जिसके घर में बहुत तंगी है, लेकिन वो चेहरे से उस तंगी को जाहिर नहीं करता, वो शर्माता है, वो लोगों के सामने हाथ नहीं फैला सकता। मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम बाशिंदों को कहा गया कि ऐसे लोगों की तलाश करो, मालूम करो कि उसके घर में बेटियां बैठी हुई हैं, वो निकाह नहीं कर पा रहा है, उसकी जॉब चले गई है, आज उसको अल्लाह ने आजमाइश में डाल दिया है। ऐसे लोगों की फिक्र होनी चाहिए, गलियों में घूमकर ऐसे लोगों की तलाश होनी चाहिए। आज उनका हाथ टाइट हो गया, बिजनेस में उन्हें घाटा पड़ गया। इस्लामी समाज ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो अपने पैसे को कमाते जाते हैं, अपना जखीरा बढ़ाते जाते हैं, खुद की बिल्डिंग पे बिल्डिंगें बन रही है, और बाजू का गरीब, उसे अगर 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए बदल दे दिए जाते तो वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता, फिर वो कमा कर तुम्हें वापस दे देता। ऐसा कोई निजाम होना चाहिए, ऐसा कोई निजाम होना चाहिए जहां पर इन मजबूरों की, इन बेकस लोगों की मदद होनी चाहिए। ये इस्लामी समाज की बुनियाद है। ये रमजान के नतीजे में मैं और आपको और 10 पॉइंट्स है, लेकिन वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने तफसील से इस पे बात करूं। मैं दरअसल इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि इनफरादी हैसियत में तो हमारा रमजान बहुत अच्छा गुजर जाता है। हम 2-4 कुरान पढ़ लेते हैं, हम पूरी नमाज जमात से पढ़ लेते हैं, हम तरावी पढ़ लेते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर समाज के अंदर ये जो डिपेंडेंट्स हैं, ये जो मिस्कीन हैं, ये जो यतीम हैं, ये जो बेवाएं हैं, ये जो गरीब हैं, ये जो मसाइल का शिकार हैं, इनकी भी कुछ फिक्र होनी चाहिए, इनके लिए भी कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि खुतबे में मैंने बयान कर दिया, आपने सुन लिया, अच्छा है और चले गए। इसकी क्या हैसियत हो सकती है, इसके ऊपर मुझे भी सोचना है, आपको भी सोचना है। कम से कम पूरे करीमनगर को हम मुस्लिम समाज पे काम न कर सके तो इस मस्जिद को बेस बनाकर, इस मस्जिद से जुड़े हुए जो 4-5 गलियां हैं, कम से कम इसका एक ट्रायल के तौर पर हम इस मोहल्ले में शुरू करने की कोशिश करें, लोगों की तफसीलात हासिल करें, लोगों के मसाइल को जानें। हम सब मिलकर हमारी ज़कात अगर एक जगह जमा कर लें इस मस्जिद के अंदर, मुझे पूरा भरोसा है कि कम से कम 1 करोड़ ज़कात तो सिर्फ इस मोहल्ले हुसैनपुरा से निकलती है। बहुत मुतमव्विर अफराद हैं, बहुत अमीर अफराद हैं। हमने सिर्फ एसियों के लिए कहा 3-4 लाख रुपए हमारे पास जमा हो गए। ये इंफाक का जज्बा बहुत ज्यादा हमारे पास है। यही 4 लाख रुपए में हम 10 खानदान खड़ा कर सकते हैं, किसी को 50,000 रुपए बदल दे सकते हैं। इस किस्म के प्रोग्राम्स, इस किस्म की प्लानिंग
یہ مجھے بھی سوچنا ہے، آپ کا بھی سوچنا ہے. یہ صرف خطبے کا موضوع نہیں ہے بلکہ یہ کرنے کے کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سماج مدینے میں تعمیر کیا اور اس کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کی. ہم کم از کم اس رمضان کے حد تک ایسا کوئی پلیٹ فارم بنا لیں جہاں پر ہم ان چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کریں. ہمارے پیسے ایک جگہ جمع ہو. اس کی کیا تفصیل ہو سکتی ہے، ہمارے بڑے بھی سوچیں، ہمارے جوان بھی سوچیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماعی حیثیت میں بھی رمضان کو اللہ تعالیٰ ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس سماج کے اندر جو ڈیپینڈنٹس ہیں، جو بیوائے ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، اے اللہ ہمیں ان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سماج کو اسلامی سماج بنانے کی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.